ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریف بڑائی و برتری اللہ احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین کے لیے لائق و زیبا ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز سے انسان کے سامنے آخرت کا منظر بیان کیا ہے تاکہ انسان دنیا کی ان رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھول جائے، دنیا میں پیدا کیے جانے کے مقصد سے غافل نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں انسانی زندگی یا یوں کہیے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کیا، ایک مثال کے ذریعے سے اسے سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعلموا کہ لوگوں تم اچھی طرح جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا، مال اور دولت کی ایک دوسرے پر زیادتی جتانا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مختلف مرحلوں کو اس میں شامل کر دیے. کھیل تماشا جو انسان کے بچپن کا مقصد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زینت جسے نوجوان اپنی جوانی میں اپناتا ہے اور جوانی کا مقصد ہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا، عمدہ اور سب سے بہترین دکھائی دو. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر ادھیڑ عمر میں انسان کے پاس جب مال اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے تو وہ دوسروں پر فخر کرنے لگتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جب بڑھاپے کو انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے مال اور اولاد کی زیادتی کا ذکر کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور فلاں فلاں مقام پر ذریعہ معاش سے جڑے ہوئے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. مال میں بھی اللہ نے عمدہ رکھا ہے، اولاد میں بھی اللہ نے زیادتی دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں ہی انسانی زندگی سے جڑی ہوئی. کمثلی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. کیسے دے رہا ہے؟ بارش سے. کمثل غیث، بارش کی طرح. اعجب الکفار نباتہ، بارش سے پیداوار ہوتی
اچھی لگتی ہے، کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کا کھیت بالکل ہرا بھرا ہے، فصل عمدہ اور اچھے انداز میں آئی ہے، عجب الکفار نباتہ، لیکن اس کی یہ خوشی، اس کا یہ اپنے آپ میں مطمئن ہونا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ثم یہیج، پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ فصل مرجھانے لگتی ہے۔ فتراہ مصفرا، اتنا زیادہ مرجھاتی ہے کہ تم اسے بالکل زرد اور پیلا دیکھتے ہو، جو ہری بھری تھی بالکل پیلی ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، اور وہی فصل جو بڑی عمدہ، بڑی اچھی ہری بھری تھی، جسے دیکھ کر کسان خوش ہو رہے تھے، وہ ایک وقت آ گیا کہ پیلی پڑنے کے بعد، زرد پڑنے کے بعد بالکل چورا چورا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ہی انسان کی زندگی انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، جوانی رخصت ہو جاتی ہے، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود ختم۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں بیان کر رہا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دو چیزیں، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو وعدے ہیں آخرت سے متعلق، عذاب شدید، سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھولا دیا، آخرت سے غافل ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی۔ عذاب شدید، سخت ترین عذاب، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی جانب سے مغفرت اور اس کی جانب سے رضامندی، اللہ کی مغفرت اور رضامندی۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو یاد رکھا اور اسے پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مثالیں اتنے اچھے انداز میں سمجھانے کے بعد ایک مرتبہ مزید فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ لوگوں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں، سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی، کیوں دی؟ مشہور معروف آیت ہے جسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ صرف و صرف میری عبادت کریں۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو بھی جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور خالص اللہ کی عبادت یہ ہے توحید کا مختصر مفہوم، توحید کا مختصر مفہوم خالص اللہ کی عبادت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر انسانوں کو آگاہ کیا، اور آگاہ کرتے ہوئے انہیں جتایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگوں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، دنیا میں توحید پر قائم رہتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں
خوشیوں میں پڑھ کر, اس کے زیب و زینت میں پڑھ کر تم توحید کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھلا دو. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور دھوکے باز شیطان یہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے, اس سے بھی بچو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير, شیطان اپنے جماعت کو, اپنے گروہ کو, اپنے لشکر کو دعوت دیتا ہے. کس لیے بلاتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ وہ بھی جہنم والوں میں سے ہو جائے. وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتا, تمہارا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ, کہ آخرت کی مثال اتنی کشادہ, اتنی وسیع, جس کے سامنے دنیا بالکل کم تھا. دنیا کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس کی مثال کیسے ہوگی؟ جیسے ایک سمندر ہے, اس میں تم انگلی داخل کی, انگلی داخل کرنے کے بعد نکال کر دیکھو اس سے کتنا پانی آئے گا. خطرہ, 2 خطرے, 6 خطرے, جس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں. انسان سمندر میں انگلی ڈالے اور انگلی واپس نکالے تو کچھ خطرے پانی اس کی انگلی کے ساتھ آئے گا, جس سے سمندر کے پانی میں کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں. وہی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اتنی زیادہ نعمتوں سے سجایا ہے کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھلا دیا. اللہ نے ہمیں اس کی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, توحید کے لیے پیدا کیا تھا, ہم نے بھلا دیا. جب ہمارا اصل مقصد بھول گیا, عقیدہ توحید میں ہم کمزور پڑ گئے, اس کے نتیجے میں آخرت کے عقیدے میں بھی کمزوری آئی. عقیدہ توحید میں جب ہم کمزور ہوئے, ہمارے عقیدہ آخرت میں بھی کمزوری آ گئی. یاد رکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین توحید کی بڑی عمدہ مثالیں ان کی زندگیوں میں ملی, بڑی عمدہ مثالیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ایک نمایاں نام ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کئی گوشے احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اس میں سے ایک واقعہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام عمیر تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلیم کے گھر جاتے تو اس بچے کو طوطے سے کھیلتے ہوئے دیکھتے. بعد میں طوطا مر جاتا ہے تو جب بھی آپ جاتے تو پوچھتے کہ عمیر تمہارا نغیر طوطا کہاں گیا؟ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. ابو طلحہ ان کے شوہر گھر پر نہیں رہتے, بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ کے گھر آنے کا وقت ہوا تو ام سلیم نے اپنے افراد خاندان سے کہا کہ دیکھو ابو طلحہ کو تم اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا, میں انہیں خبر دوں گی. ماں ہے جو
بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت ہی تڑپنے والا دل رکھتی ہے. ماں سے زیادہ کوئی اپنی اولاد کے لیے نہیں تڑپ سکتا. ہمدردانہ دل رکھنے والی ماں اپنے افراد خاندان سے کہہ رہی ہے کہ ابو طلحہ کو بیٹے کے وفات کی خبر میں ہی دوں گی، تم نہیں دینا. لیکن توحید میں مضبوط تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے موقعوں پر، سفر اور دیگر موقعوں پر آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ کی نصیحتیں سنی، آپ کی احادیث اور آپ کا وعظ سنا، آپ سے تربیت حاصل کی. اس کا نتیجہ یہ کہ ابو طلحہ آتے ہیں، آپ بچے کا حال پوچھتے ہیں تو کہتی ہے اسکن حالہ، اس کا جو بھی حال تھا بالکل سکون میں ہو گئے. اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان پر اعتماد رکھنے والے تھے. رات کا وقت تھا، کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اسی طرح تیار ہوئی جس طرح ہر وقت تیار ہوا کرتی تھی، اسی طرح تیار ہوئی. ابو طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ ملتے ہیں، وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں، بالکل آرام محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد ام سلیم ان سے سوال کرتی ہے یا ابا طلحہ انا قوما لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت. ابو طلحہ بتاؤ، اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتن دے، کچھ دیر کے لیے لے، فطلبوہم، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگ لے، تو کیا اس گھر والوں کو یہ اختیار ہوگا کہ اس چیز کو اپنے پاس ہی رکھ لے، واپس نہ کرے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ درست بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فاعتصم ابنک، تم اپنے بیٹے کو ویسے ہی سمجھ لو، اللہ نے عاریتن دیا تھا کچھ عرصے کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس تم سے تمہارا بیٹا لے لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ایسے ہی سمجھو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وقتی طور پر غصہ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کی استقامت اور عقیدت توحید میں اس کی مضبوطی پر حیران بھی ہو جاتے ہیں. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ فی غابر لیلتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رات کے عمل میں تم میں برکت عطا کریں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو 9 بیٹے دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت 9 بیٹے دیے اور سب کے سب قاری قرآن تھے. یہ پیدا کیے جانے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی دی ہے. اس کی عبادت چھوڑ کر غیروں کو اس کا شریک بنایا جائے، غیروں کی بڑائی ہو، غیروں کی تعظیم ہو، اس کے لیے نہیں. مشکل آئے تب بھی اسی کے سامنے جھکے، خوشی ہو تو تب بھی اسی کا شکر ادا کرے، بیماری میں اسی کو پکارے، مصیبت ڈالنے کے لیے اسی کو آواز دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان. اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی انہیں قرار دی. جو غار میں پناہ لیے اور اللہ رب العالمین نے 300 سے زائد سال تک ان پر نیند طاری کر دی، عارضی موت دے دی. عارضی موت 300 سال سے زائد عرصہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ أَحَدًا. چند نوجوان تھے. نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان آئے, یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. نوجوانی کیا کم عمر میں جب دوسرے لوگ غلط کاموں میں مصروف ہو, لیکن ایک نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف, اللہ کی اطاعت کی طرف آئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب آ جائے گا, لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے, سائے کی تلاش میں ہوں گے, اس وقت اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سارے لوگوں کو جگہ نہیں دے گا, بلکہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی, جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا, خالص اللہ کی عبادت کر رہا تھا, عقیدہ توحید پر قائم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے, اور اس کے بعد اعلان کیا, اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے, خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعہ کو قیامت تک آنے والے کے لیے محفوظ کر دیا. قرآن مجید توحید اگر انسان کی زندگی میں ہو تو اس کی اہمیت ہے, اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں تو انسان بے اہم, بغیر اہمیت کے رہ جاتا ہے, غیر اہم بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری مثالیں دی کہ انسان زندگی پائے تو اس کے بعد توحید پر قائم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت جنوں کی ایک جماعت نے سنی. سورہ جن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ آپ وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا ذکر گزر ہوا, انہوں نے قرآن سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے قل انہ استمع نفر من الجن, کہ آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا. جنوں کی ایک جماعت نے, جس سے ایک اور چیز ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری جانب وحی کی گئی. کس بات کی وحی کی گئی؟ کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا, اور جب وہ اپنے قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا, ہم نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ اس پر ایمان لائیں, ہم مومن بن جائیں. اور پھر اس کے بعد ان کا پہلا عزم ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عہد, سب سے پہلا عزم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہیں کریں. خالص اللہ کی عبادت کریں گے, خالص اللہ کی عبادت, اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز ہم شریک نہیں کریں گے. لیکن ہم نے اپنی مصروف زندگی سے آخرت سے اتنا غافل ہوئے کہ گویا ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا,
ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ یاد رہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان تھی جنہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا ہوگا کہ ہم اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ مختصر عرصے میں ایک بڑی تعداد اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور ویسے ہی ہم بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا ہم ہمارے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں کہ فرشتوں کے سوالات پر خبر میں ہم ثابت قدم رہیں گے؟ فرشتے سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جواب وہی دے گا جو توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہو، توحید پر قائم رہا ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہو۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہم بمشکل 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں الا ماشاء، اور ہماری اکثریت اس سے بھی غافل، اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یاد رہے دنیا میں آج مسلمان پریشان ہے، ہر جگہ دنیا کا کوئی خطہ کوئی علاقہ ان کے لیے محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے، عمدہ اور اچھی زندگی، عمدہ اور اچھی زندگی کس کے لیے؟ لیکن اس کے لیے شرط رکھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن کامل موحد ہو، توحید پر قائم ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں عمدہ، پاکیزہ اور اچھی زندگی دیں گے۔ کون سی؟ دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی عمدہ، پاکیزہ اور اچھی ہوگی، اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن ہم ان کے عمل سے بہتر بدلہ انہیں دیں گے۔ کیا ہمارے پاس پاکیزہ زندگی ہے؟ حیات طیبہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والوں کو اور اس سے متصل دور والوں کو حیات طیبہ دیا تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ عدی ابن حاتم سے بہت ساری پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی تھی کہ عدی تمہاری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا یا چاندی لے کر نکلے گا صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، لیکن تلاش کرنے پر بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہ دور مسلمانوں نے دیکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے، اتنی خوشحالی کہ کوئی تنگ دست، کوئی پریشان حال نہیں، ہر ایک کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمن کری اور غنا عطا کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے عقیدہ توحید میں عمل میں کمزور ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھینتا گیا، اور آج حالت یہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری
ترکتہ وشرکہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جسے اللہ چھوڑ دے وہ خوشحال، مطمئن اور اچھی زندگی ہرگز نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں اولین ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کریں، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، انسان عقیدے توحید کو اپنا لیا تو اس کے بعد یہ نہ سمجھ لے اب مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں۔ ایک موحد ہے، اسے ہمیشہ اپنے عقیدے کی فکر میں رہنا چاہیے، بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، بہت ساری دعائیں کی، اس کے بعد دعا کا ایک حصہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے، شرک سے مقابلہ کرنے والے، اللہ نے انہیں ایک امت قرار دیا۔ وہ دعا کر رہے کہ پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، بت پرستی سے بچا۔ کیوں؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے توحید میں خلل ڈالے گا، اس کے توحید میں اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ اگر ہم شیطان کو اپنا دشمن بنائیں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یاد رہیں کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور بغیر توحید کے وہاں پہ کامیابی ملنے والی نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم نے دنیا کے لیے تو اتنا وقت لگایا، کیا اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی توحید کو جاننے کے لیے ہم کچھ وقت نکال رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمام کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔